الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. صدق الله مولانا العلی العظیم. گزشتہ آیات میں اللہ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر کس طرح قبیلہ مدین کے بزرگ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور آپ نے ایک دعا فرمائی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے اللہ میں تو سراپا محتاج ہوں، آپ میرے حق میں جو خیر ہو اس کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انداز یہ اختیار کیا جو آپ نے گزشتہ آیات میں سنا کہ گھر بھی ملا، ٹھکانہ بھی ملا، گھر والی بھی ملی، اور زندگی گزارنے کے لیے خرچ کا انتظام بھی ہوا۔ آج کی آیات میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے سارا واقعہ حضرت موسیٰ کا سنا تو اپنی پیغمبرانہ فراست سے سمجھ لیا کہ آج مدین میں ایک برگزیدہ مسافر کی آمد ہوئی ہے، یا الہام کے ذریعے سے جان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر اور اولو العزم پیغمبر ہونے والے ہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اس بات پر مامور کیا ہو کہ موسیٰ کو اپنے پاس رکھو تاکہ ان کی روح میں روشنی اور قلب میں سکون عطا ہو، چونکہ ابھی تک آپ کی پرورش فرعون کی دربار میں ہوئی تھی۔ اللہ نے چاہا کہ ایمانی حمیت اور دل میں سکون اور قوتوں میں اعتدال آپ کی فطرت اور طبیعت بن جائے، لہذا ایک پیغمبر کے پاس آپ کو بھیج دیا۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے مہمان بنے۔ جب حضرت شعیب نے کھانا پیش کیا، حضرت موسیٰ کہنے لگے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔
حضرت شعیب نے پوچھا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھائیں گے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ میں نے جو خدمت کی ہے وہ خدا کے لیے کی ہے، اور جو کام میں خدا کے لیے کروں اس پر میں اجرت نہیں چاہتا، کہیں یہ میرا بدل نہ بن جائے آپ کا کھانا پیش کرنا۔ حضرت شعیب نے فرمایا کہ میرے آباء و اجداد کی فطرت یہ رہی ہے کہ ان کے ہاں جب کوئی مہمان وارد ہوتا ہے، آتا ہے، تو وہ اس کی ضیافت کرتے ہیں۔ یہ کھانا آپ نے جو میری بیٹیوں کی خدمت کی ہے، ہمارے گھر کی خدمت کی ہے، یہ اس کا بدل نہیں ہے، یہ تو آپ کی ضیافت ہے اور میرا حق ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں۔ چنانچہ آپ نے کھانا کھایا اور وہاں رہنے لگے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اور اسی بیٹی سے شادی کی جو بیٹی آپ کو بلانے کے لیے دوبارہ کنویں پر گئی تھی۔ کیوں؟ اور پوچھا کہ بیٹی اس جوان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جوان طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تمہیں اس مہمان کی طاقت کا اندازہ کیسے ہو گیا، اور تمہیں اس کی امانت کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ لڑکی جو بڑی ذہین تھی، سمجھدار تھی، فرمایا کہ مہمان کی طاقت کا اندازہ تو اس بات سے ہے کہ جو ڈول کنویں میں سے پانی کا بھر کر بہت سارے لوگ اٹھاتے تھے، نکالتے تھے، اس جوان نے تنہا اس ڈول کو نکال دیا، پانی نکال لیا اور تنہا نکالا۔ اور امانت کا اندازہ اس بات سے ہے کہ میں جب ان کو بلانے گئی تو انہوں نے میری طرف نگاہ بھر کے بھی نہ دیکھا، نگاہ نیچی رکھی، اور مجھ سے بات جو کی اس پر جب میں نے کہا کہ آپ کو والد نے بلایا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ پیچھے چلیں گی، میں آگے چلوں گا۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ امانت دار بھی ہیں، امانت میں خیانت ان سے نہیں ہوتی، لہذا آپ کو اختیار ہے۔ بیٹی نے، بزرگ باپ نے بیٹی کی ان باتوں کو سنا تو بہت خوش ہوئے، اور بیٹی کے مشورے پر غور کرنے کے بعد آپ نے یہ رائے قائم کی کہ آدمی شریف ہے، مگر جوان بیٹیوں کے گھر میں ایک جوان تندرست توانا آدمی کو یوں ہی ملازمت پر رکھ چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری بات سن کر اور بیٹی کی رائے سن کر باپ حضرت شعیب نے کہا کہ میں تمہارا نکاح ان سے کر دیتا ہوں، اور حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ میں آپ کو اپنے گھر میں ملازمت بھی دیتا ہوں، اور ملازمت یہ ہے کہ آپ کو میرے گھر 8 سال رہنا ہے۔ اگر آپ 8 سال پورا کر دیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ کو 8 سال تو رہنا ہے، 2 سال اگر آپ اور پورا کر دیں تو یہ بہت اچھی بات ہو جائے گی۔ گویا کہ 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مانگے، اور فرمایا کہ میں اس میں آپ سے کوئی بہت زیادہ محنت کے اور مشقت کے کام نہ لوں گا۔ کیونکہ میں بری طبیعت کا آدمی نہیں ہوں کہ ملازموں سے بہت زیادہ کام لوں اور ستاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے ہاں رہنے لگے، اور کام یہ سپرد ہوا کہ وہ بکریاں چراتے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ کہیں تو فرعون کے محل کے اندر ان کی پرورش ہوئی، اور اب یہاں آ کر حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرا رہے ہیں۔ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک نکتہ ہے، اور وہ پتے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے نبیوں سے بکریاں اس وجہ سے چروائیں کہ دیکھیے بکری بڑی کمزور واقع ہوئی ہے، آپ اس کے ساتھ
بہت زیادہ سختی کا معاملہ نہیں کر سکتے، اور بکریوں کا ریوڑ جب چلتا ہے تو کوئی بکری ادھر جاتی ہے، کوئی بکری ادھر جاتی ہے، گویا کہ اس کا چرواہا پریشان رہتا ہے اور ساری بکریوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح بکریوں کا ریوڑ جب چلتا ہے تو اس کے اوپر بھیڑیا حملہ کرنے کی راستے میں جنگل میں کوشش کرتا ہے۔ یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے، اللہ اپنے نبیوں اور پیغمبروں سے بکریاں اس وجہ سے چرواتے ہیں کہ آپ کو ایک امت ملنے والی ہے جو کمزور ہیں یا جو کمزور ہوگی، اور امت میں کچھ لوگ ادھر جائیں گے، کچھ لوگ ادھر جائیں گے، آپ ان کے ساتھ غصے کا معاملہ نہیں کریں گے، بردباری کے ساتھ پیش آئیں گے، ہر ایک کی غلطی کو برداشت کریں گے۔ ہاں، جس طرح سے بکریوں کا دشمن بھیڑیا ہوتا ہے، امتوں کا دشمن شیطان ہوگا، اور اس کی ہر وقت یہ فکر ہوگی کہ اس امت کو کسی طرح سے، نبی کی قوم کو کسی طرح سے راہ راست سے ہٹا کر گمراہی کی طرف ڈال دے۔ تو آپ کا کام یہ ہوگا، نبی کا کام یہ ہوگا کہ وہ اپنی امت کو شیطان جیسی بھیڑیا شخصیت سے اپنی امت کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ اسی بات کے پیش نظر تمام انبیاء کرام نے، بخاری شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا نے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اس پر حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں نے بھی مکہ والوں کی بکریاں چند ٹکوں، چند قیرات کی عوض مزدوری پر چرائی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ بکریوں کا چرانا یہ اللہ کی طرف سے پیغمبروں کے لیے ایک امتحان، یا یہ کہا جائے کہ ایک آنے والے امتحان اور آزمائش کی تیاری کے لیے اللہ یہ کام انبیاء سے لیا کرتے تھے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت پوری کی، اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال کی خدمت حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے ہاں رہے اور 10 سال کی خدمت پوری کی، اور اس کے بعد آپ 10 سال کے بعد مدین سے نکل کر دوبارہ مصر تشریف لے گئے۔ آج کی آیات میں اللہ نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اپنا ملازم بھی رکھا، اور گھر میں ایک جوان آدمی کا بیٹیوں کی موجودگی میں رہنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، چاہے بیٹی شریف ہو اور جوان بھی شریف ہو، لہذا ان کو رشتہ ازدواجی میں بندھن میں باندھ دیا تاکہ جوان بیٹیوں کے گھر میں انجان جوان شریف آدمی بھی پاک و صاف رہ سکے۔ لہذا ان آیات میں اسی مضمون کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا ہے، اور پھر فرمایا کہ 8 سال حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی ملازمت کے مقرر کیے۔ یہاں آیت میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جو دعا کی تھی کہ اللہ جو میرے حق میں بہتر ہو آپ اس کا فیصلہ فرما دیجئے، تو اللہ نے کیا شاندار فیصلہ فرمایا کہ گھر بھی ملا، گھر والی بھی ملی، اور ساتھ میں ملازمت بھی ملی، اور زندگی گزارنے کے لیے اجرت بھی اللہ کی طرف سے متعین ہوئی ہے۔ یہ اللہ بہترین انتظام کرنے والا ہے۔ تو یہ دعا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس کو آپ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، آپ سے زیادہ آپ کے اللہ اور ہمارے اللہ جانتے ہیں۔ لہذا اس دعا کو انتہائی علماء نے لکھا ہے کہ مشقت، اضطرار اور پریشانی کے عالم میں جب بھی یہ دعا مانگی جائے گی اللہ ضرور قبول کریں گے، جس دعا کا ذکر کل کی آیات میں آ چکا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں قالت احداهما یا ابت استأجر ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان آپ ان کو ملازمت پر کوئی کام دے دیجئے، یعنی اس جوان کو اپنے گھر پر رکھ لیجئے۔ قال ان آپ کسی سے اجرت پر کام لیں تو اس کے لیے بہترین شخص وہ ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ حضرت موسیٰ طاقتور بھی تھے اور امانت دار بھی تھے۔ یہ دونوں صفت بیٹی نے اپنے باپ سے بیان کی اور کہا کہ ملازم کی یہ دونوں خصوصیت ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ قال انی اريد ان انکحک احدى ابنتی هاتین على ان تأجرنی 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ ان کے باپ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح ایک سے تمہارا نکاح کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک اجرت پر میرے پاس کام کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو، یعنی 8 پر 2 اور بڑھا دو، تو یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہوگا، یعنی کرنا چاہو تو بہتر ہے، نہیں کرو گے تو کوئی قابل ملامت بات نہ ہوگی۔ اور میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں تم سے مشقت کے کام لوں، مشقت ڈالوں، انشاءاللہ تم مجھے ان لوگوں میں سے پاؤ گے جو بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ بات حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ سے فرمائی۔ اس پر حضرت موسیٰ کا کیا جواب ہے؟ وہ اللہ فرماتے ہیں قال ذلك بینی وبینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ موسیٰ نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی کہ اب میری شادی بھی ہوگی اور میں آپ کے ہاں ملازم بھی رہوں گا، دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور جو بات ہم کر رہے ہیں اللہ اس کا رکھوالا ہے۔ سبحان اللہ۔